سورہ تکویر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، 104 کلمات ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں 530 حروف ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، یعنی جو قیامت کا تصور کرنا چاہتا ہے اور اتنا قوی تصور کرنا چاہتا ہے کہ گویا قیامت کا دن اس کی نظر کے سامنے آ گیا، جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے، یعنی سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے، آفتاب کا نور زائل ہو جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں، جھڑ پڑیں، بارش کی طرح آسمان سے زمین پر تارے گر پڑیں اور کوئی تارا اپنی جگہ پر باقی نہ رہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔ اشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو اور جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں، یعنی اب بچے کی ولادت کا وقت بالکل قریب ہو۔ یہ اونٹنیاں انتہائی قیمتی ہوتی ہیں، تو فرمایا ایسی اونٹنیاں جب چھوٹی پھریں، کوئی ان کو چرانے والا نہ ہو، کوئی نگراں نہ ہو، اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا، اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو جب وہ وقت آئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، قیامت کے دن جمع کیے جائیں، جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور سارے لوگ زندہ ہوں گے، تو وحشی جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، پھر وہ مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں پھر وہ خاک ہو جائیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے، اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ ہوں اور بد بدوں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ جنت میں جائیں اور بد بدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ وقت جب جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں، یعنی دوسری سور پھونکی جائے اور جسم کے اندر روح دوبارہ داخل ہو جائے۔ یا مراد یہ ہے کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو۔ یا یہ مراد ہے کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے ساتھ ملا دی جائیں، ایمانداروں کی جانیں جنت میں حوروں کے ساتھ ملا دی جائیں، اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں اور زنجیروں سے جکڑ کر انہیں ایک ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے، یعنی اس لڑکی سے پوچھا جائے جو زندہ دفن کی گئی ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کس خطا پر ماری گئی؟ یہ سوال قاتل کو شرمندہ کرنے کے لیے، قاتل کی توبیخ کے لیے ہے، تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی اور قاتل میدان محشر میں ذلیل ہو۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی، جو نیکی لے کر آیا، جو برائی لے کر آیا، سب وہ جان جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں۔ یہاں ستارے مراد ہیں۔ یہ 5 ستارے ہیں جن کو ہمارے عرف میں سیارے کہتے ہیں، جنہیں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ یہاں 5 سیارے مراد ہیں کہ جو گردش میں رہتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو قسم ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں، یعنی تھم جائیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب پیٹ دے، اس کی تاریکی ہلکی پڑے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب دم لے اور اس کی روشنی خوب پھیلے۔ تنفس کے معنی ہوتا ہے سانس لے، یعنی روشنی خوب صبح کی پھیل جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، یعنی یہ قرآن حضرت جبریل کا پڑھنا ہے۔ ذی قوت، جو قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، مالک عرش کے حضور عزت والے ہیں۔ مطاع، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی آسمانوں میں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ مطاع ثم امین، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہیں، اور حضرت جبریل اللہ کی وحی کے امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ کفار مکہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ باطل کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، یعنی جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں روشن کنارے پر دیکھا، سورج کے جو طلوع ہونے کی جگہ ہے وہاں دیکھا۔ جبریل امین کے 600 پر ہیں، ان میں 2 پر اتنے بڑے ہیں کہ وہ کھولتے ہیں تو زمین و آسمان اس میں سما جائیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ کسی کے متعلق کہا جائے کہ یہ خزانہ دینے میں بخیل نہیں، تو معنی یہ ہے کہ خزانہ موجود ہے اور خوب دیتا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو اللہ نے غیب کا علم دیا بھی ہے اور اپنے پیاروں کو یہ بتاتے بھی ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور قرآن مردود شیطان کا پڑا ہوا نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر جاتے ہو اور کیوں قرآن سے منہ موڑتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہاں کے لیے۔
لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، یعنی جس کو حق کا اتباع اور اس پر قائم رہنا منظور ہو، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ وما تشاءون، اور تم کیا چاہو، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو سارے جہاں کا رب۔ سورہ تکویر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس درس کے نور سے، اس سورہ مبارکہ کی نصیحتوں سے ہمیں روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔